اسلام میں خاندانی منصوبہ بندی یعنی فیملی پلاننگ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو اگر کوئی شخص جس کے پاس مالی اسباب اور وسائل موجود نہ ہو تو وہ شادی کرے یا نہ کرے، اور اسی طرح نسل بڑھائے یا پھر نہ بڑھائے، کیونکہ یہ دنیا تو دارالاسباب ہے، اس بارے میں شریعت کی کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیں، دو باتیں الگ الگ ہیں کہ شادی کرنے کی استطاعت ہے، اسباب ہیں نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ آگے اولاد جو ہے اس کو پالنے کی استطاعت ہے یا نہیں ہے۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حدیث میں آتا ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فالصوم له وجاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام فلیصم فإن الصیام له وجاء، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو جو آدمی نان نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بیوی کو ایک کمرہ رہائش کے لیے مہیا کر سکتا ہے، اس کو استطاعت حاصل ہے، اسے چاہیے کہ وہ جب بالغ ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے تو شادی کرے، اور جس کو بالغ ہونے کے بعد یہ استطاعت حاصل نہیں ہوتی تو وہ صبر کرے اور اپنی شہوت کا علاج کرنے کے لیے روزے رکھے، اور یہ روزہ کثرت سے رکھے گا تو فائدہ ہوگا، تھوڑے بہت روزے رکھنے سے اور شہوت بھڑکے گی، تو اس کے لیے تو یہ حکم ہے۔ لیکن جب شادی کی استطاعت اللہ نے دے دی اور شادی کر لی تو اب اولاد کے بارے میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جلدی جلدی ہر سال نیا بچہ آ رہا ہے، وہ اندیشہ ہے کہ ان کی تربیت صحیح نہیں ہو پائے گی، سارے چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے کے اوپر جمع ہو جائیں گے تو سب کی تربیت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرا پہلو، بلکہ تین پہلو ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جلدی جلدی پیدا ہوں گے تو بیوی کی صحت کمزور ہے، وہ اس کی متحمل نہیں ہوگی اور بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی، اور آئندہ اولاد کا سلسلہ چلانا بھی مشکل ہوگا اور باقی معمولات زندگی ادا کرنے میں بھی دقت پیش آئے گی۔ تو اس طرح کی اگر صورتحال ہو اور عذر ہو تو اس میں مناسب وقفہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پہلو کو پیش نظر رکھ کر کوئی آدمی اولاد پر پابندی لگاتا ہے کہ جی کھائیں گے کہاں سے، یہ دنیا تو دارالاسباب ہے، تو اتنے بچے پیدا ہوں گے تو ان کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، تو یہ کوئی عذر معقول نہیں ہے شرعاً۔ قرآن کریم میں آتا ہے تم اپنی اولاد کو فاقے کے خوف سے قتل مت کرو، جیسے مشرکین مکہ لڑکیوں کو آر کی وجہ سے زندہ درگور کر دیتے تھے، اور لڑکوں کو بھی بعض اوقات قتل کر دیتے تھے کہ اتنے ساری اولاد ہوگی تو کھائیں گے کہاں سے اور ان کو پالنے کے اسباب کہاں سے مہیا ہوں گے۔ اسی کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھوک کے خوف سے اولاد کو قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو دنیا میں پیدا کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا رزق طے فرما دیتے ہیں، اس لیے رزق کی تنگی کے خوف سے اولاد پر پابندی لگانا یہ درست نہیں ہے۔ دارالاسباب جس اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ دارالاسباب ہے، اسی نے یہ ہدایت دی ہے کہ بھوک کے خوف سے اولاد پر پابندی نہ لگاؤ۔ اگرچہ اسقاط حمل کرنا یا حمل روکنے کی دعائیں استعمال کرنا حقیقی قتل نہ ہو، لیکن بہرحال بعض علماء نے اور مفسرین نے اس کو حکماً قتل ہی قرار دیا ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ www.darsequran.com